کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے ایک دکان کھولی، مگر اس کا کاروبار اس حساب سے نہیں چل رہا تھا جس حساب سے وہ چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں کسی بزرگ سے رہنمائی لی جائے۔ وہ گیا ایک بزرگ کے پاس۔ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموشی سے وہ ان کے پاس تشریف لے گیا۔ اس نے کہا، بابا جی، میں نے ایک دکان کھولی ہے، میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، مگر میرا کاروبار اس طرح سے نہیں بڑھ رہا جس طرح سے میں چاہتا ہوں۔ بابا جی کوئی مشورہ دیں، کوئی نصیحت کریں۔ بابا جی نے اس کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ فرمایا، کہا کہ ناپ تول پورا کیا کرو۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، مگر ان کی یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ وہ دکان پہ گیا اور اس دن کے بعد اس نے جو ترازو ہے وہ اپنی دکان کے باہر رکھ دیا۔ اب جو بھی اس کی دکان پہ آتا وہ اس سے مال لیتا اور خود باہر ترازو پہ تول کر اس کو قیمت ادا کرتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو کم قیمت ادا کرتے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو زیادہ قیمت ادا کر جاتے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے اس کا کاروبار بہت ترقی کر گیا۔ وہ دکاندار بڑا مشہور ہو گیا۔ اتنا کاروبار اس کا ترقی کر گیا کہ اس نے یہ جو ترازو پہ تولنے والے پتھر ہوتے ہیں اس کی جگہ سونے کے پتھر باہر رکھوا دیے۔ اس کی عمارت کا یہ حال تھا کہ وہ سونے کے پتھر باہر رکھوا دیتا، ترازو بھی باہر رکھا ہوتا اور لوگ اس سونے کے پتھر سے اس کا حساب کتاب اور تمام جو ناپ تول ہے وہ کرتے اور اس کو قیمت ادا کرتے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان بزرگ سے دوبارہ ملا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان کی دعا سے، ان کی نصیحت سے اس کا کاروبار کتنا ترقی کر گیا ہے۔ وہ سونے کے پتھر لے کر بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا کہ بابا جی، میرا کاروبار اتنا ترقی کر گیا ہے کہ میں پتھروں کی جگہ اب سونے کے پتھر استعمال کرتا ہوں، اور یہ پتھر میں تحفے کے طور پہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ بابا جی مسکرائے اور پتھر اس کو واپس کیے اور کہا کہ یہ پتھر کہیں دریا میں پھینک دو۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، مگر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے وہ سونے کے پتھر ایک دریا میں پھینک دیے اور واپس چلا گیا۔ کافی دن گزر گئے۔ وہ سونے کے پتھر آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پہ لگ گئے۔ کچھ لوگ دریا کے کنارے پہ جا رہے تھے، انہیں وہ سونے کے پتھر نظر آئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے ان پتھر کو اٹھایا اور انہیں دیکھا کہ اس پتھر کے اوپر اس دکاندار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ وہ دکاندار چونکہ کافی مشہور ہو چکا تھا، اس لیے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ پتھر اسی دکاندار کے ہیں۔ وہ پتھر اٹھا کے اس دکاندار کے پاس گئے اور کہا کہ شاید یہ پتھر آپ سے گر گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ پتھر دریا سے ملے، اور انہیں پتھر واپس کیے۔ وہ دکاندار بڑا حیران ہوا۔ وہ وہی پتھر لے کر بابا جی کے پاس پہنچا اور کہا، بابا جی، یہ پتھر تو آپ کے حکم پہ میں نے ایک دریا میں پھینک دیے تھے، یہ واپس میرے پاس کیسے آ گئے؟ بابا جی مسکرائے اور کہا، یہی سبق ہے میری اس نصیحت میں کہ حلال رزق ہمیشہ آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ حلال سے کمایا اور رزق اگر کوئی چوری کر دے، کوئی پھینک بھی دے، تو وہ واپس آپ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حلال کی تلاش میں جب آپ نکلتے ہیں، حلال رزق ہمیشہ آپ کو تلاش کرتا ہے اور وہ آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے رزق میں حرام کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم حلال کمائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمارے رزق میں کشادگی ہوگی اور وہ ہمیشہ لوٹ کے ہماری طرف آئے گا۔